السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پبلک ہیلتھ ٹیکنالوجی CT 203. ٹھیک ہے، اس کا ہم نے چیپٹر نمبر 10 پڑھنا ہے. تو چیپٹر نمبر 10 ہے پینے کے پانی کا معیار. جو ہم پانی پیتے ہیں اس کے معیار کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو پینے کے پانی کے تو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پینے کے پانی کا سب سے اہم ذرائع جو ہے وہ بارش ہے. ٹھیک ہے، بارش کا پانی بالکل صاف ہوتا ہے اور پینے کے لیے موزوں ہوتا ہے، لیکن زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اس میں کچھ کثافتیں یعنی کہ آلودگیاں شامل ہو جاتی ہیں. بارش برسنے کے وقت جب بارش کا پانی کے قطرے ہوا میں سے گزرتے ہوئے آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ فیکٹریوں سے اٹھنے والا دھواں، گرد و غبار، وہ بھی بارش کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پینے کے قابل نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو بارش کے پانی میں جب زمین پر وہ پہنچتا ہے تو اس میں مٹی، ریت، گند، بہت سی ایسی کثافتیں، نمکیات وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے موزوں نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے بارش کے پانی کو ہم فوراً استعمال کے قابل نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے، تو اگر پانی تالابوں یا جھیلوں وغیرہ میں کھڑا ہو جائے تو اس میں بعض اقسام کے جاندار بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے موزوں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پانی میں موجود 3 اقسام کی کثافتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ 3 گروپوں میں ہمیں اس کثافتوں کو کیا کیا، ہم نے شامل کیا ہے. اور وہ کون کون سی ہیں ہمارے پاس؟ طبی کثافتیں، نمبر 2 کیمیائی کثافتیں، نمبر 3 حیاتیاتی کثافتیں. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے تو ہمیں پورٹیبل، ٹھیک ہے، صاف پانی اور ملاوٹ شدہ پانی کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے. کسی بھی ملاوٹ سے پاک پانی کو، ٹھیک ہے، خالص پانی کہا جاتا ہے، جو کہ پینے کے قابل یعنی کہ پینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں قابل اجازت حد تک ملاوٹیں شامل ہوتی ہیں لیکن اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اور اس میں اگر اس قابل اجازت سے زیادہ کثافتیں شامل ہو جائیں تو اس کو ہم ملاوٹ شدہ پانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان میں کون کون سی کثافتیں پائی جاتی ہیں؟ وہ پانی میں پائی جانے والی کثافتیں ہمارے پاس میں نے لکھ دیا: طبی کثافتیں، کیمیائی کثافتیں اور حیاتیاتی کثافتیں. بورڈ کی طرف سے جو ہمیں 40% کورس ملا ہے اس میں صرف طبی کثافتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیمیائی کثافتیں اور حیاتیاتی کثافتوں کے بارے میں نہیں بتایا ہوا. تو میں بھی بس ان کے صرف نام بتاؤں گا آپ کو کہ کون کون سی اس میں کثافتیں ہوتی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیمیائی کثافتیں کون سی ہوتی ہیں اور حیاتیاتی کثافتیں کون سی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے طبی کثافتوں کے بارے میں. تو طبی کثافت سب سے پہلا آتا ہے آپ کے پاس تیرتے ہوئے اجسام. تیرتے ہوئے اجسام ایسے اجسام جو ٹھوس ہوں اور پانی کے اوپر تیرتے ہوں، پانی کی سطح کے اوپر تیرتے ہوں، ان کو ہم پانی سے آسانی کے ساتھ علیحدہ کر سکتے ہیں، انہیں ہم تیرتے ہوئے اجسام کہا جاتا ہے. اب اس میں جو ہے وہ گھاس پھوس، پتے، چھاپر، کاغذ، ان کو ہم تیرتے ہوئے اجسام کہا جاتا ہے اور ان کو آسانی کے ساتھ ہم پانی سے علیحدہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے نمبر 2 پر ہمارے پاس گدلا پن. پانی کا گندا ہونا. ٹھیک ہے، اب پانی جو ہے جب زمین کی سطح کے اوپر تیرتا ہے تو اس میں مٹی، ریت
وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم گدلا پن کہا جاتا ہے پانی کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے جب پتے پانی کے اوپر سطح کے اوپر گرتے ہیں تو اس میں مٹی وغیرہ شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ گدلا پن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ذائقہ اور مہک۔ آپ کو پتہ ہے خالص پانی کا نہ کوئی ذائقہ ہے، نہ کوئی مہک ہے، نہ بدبو ہے، ٹھیک ہوگی۔ تو جیسے ہی جب پانی کے اندر کثافتیں شامل ہوتی ہیں تو اس کا ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کی مہک بھی چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس پانی کو کسی بھی چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے پانی کو جب اس میں کثافتوں کو چیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے ذائقے کو بھی چیک کرتے ہیں اور اس کی مہک کو بھی چیک کرتے ہیں۔ اگر ذائقہ بھی چینج ہو جائے اور مہک بھی آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کثافت موجود ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی نمکیات وغیرہ اس میں شامل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے رنگ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کا، خالص پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پانی کی رنگت جڑی بوٹیوں اور گھاس وغیرہ کے گلنے سے ظاہر ہوتی ہے، ویسے پانی اپنی کوئی رنگت نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی صاف پانی میں شامل ہو جائے تو اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس کے رنگ کو بھی ہم، اگر رنگ پانی کا چینج ہے تو اس میں بھی کثافت شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے آپ کے پاس آتا ہے درجہ حرارت نمبر 5 پر۔ درجہ حرارت پینے کے پانی کم درجہ حرارت پر بہتر ہوتا ہے۔ 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم پانی سے پانی پینے میں خوشگوار اثر نہیں رکھتا۔ زیادہ درجہ حرارت پر پانی میں موجود آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جبکہ بیکٹیریا کی سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں، اس لیے واٹر سپلائی کے لیے پانی درجہ حرارت والا استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی کہ مناسب نہیں ہوتا۔ آخری پوائنٹ ہے تابکاری۔ تابکاری اثرات، انسانی صحت پر تابکاری کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے جلد کی امراض اور بہت سے کیسز یعنی کہ کینسر وغیرہ جنم لیتے ہیں۔ اس لیے واٹر سپلائی کے مقاصد کے لیے پانی کے انتخاب میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ایٹمی بجلی گھر یا تابکاری عناصر کے استعمال ہونے والے کارخانے استعمال شدہ پانی کے قریب ہوں گے تو اس سے جو پانی آئے گا وہ تابکاری عناصر ہوگا، جس کی وجہ سے پانی صاف نہیں ہوتا، وہ ہماری صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو طبی کثافتوں کے بارے میں بتا دیا آپ کو۔ اب کیمیائی کثافتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں تیزابیت اور حساسیت پائی جائے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمیائی کثافتیں کہا جاتا ہے۔ حیاتیاتی کثافتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں بیکٹیریا وغیرہ پائے جائیں، ٹھیک ہے، انہیں ہم حیاتیاتی کثافتیں کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا، اس چیپٹر میں ہم نے صرف یہی پڑھنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دوسرا چیپٹر شروع کریں گے۔